نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال۔ ان گھروں میں ہیں جن کی تعظیم کرنے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان میں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اس آیت کا تعلق اس سے پہلی والی آیت کے ساتھ ہے اور معنی یہ ہے کہ نور الہی کی مثال فرمایا کہ اس طاق کی طرح ہے کہ جو ان گھروں میں ہے کہ جنہیں بنانے، ان کی تعظیم و تطہیر کرنے اور ان میں اللہ تبارک و تعالی کا نام ذکر کیے جانے اور اللہ رب العالمین نے حکم دیا، ان گھروں سے مراد جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسجدیں ہیں۔ مسجد بنانے کا حکم، مسجد بنانے کے فضائل اور انہیں پاک صاف رکھنے سے متعلق بے شمار احادیث مبارکہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جیسے اس آیت میں فرمایا کہ ان گھروں میں ہے کہ جن کی تعظیم کرنے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیے جانے کا اللہ نے حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مسجدیں زمین میں اللہ کے گھر ہیں، کہ کوئی اللہ کے گھر میں آنا چاہتا ہے تو روئے زمین پر یہ مسجدیں ہی ہیں جو اللہ کا گھر ہے۔ فرمایا کہ یہ آسمان والوں کے لیے ایسے روشن ہوتی ہیں کہ جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے روشن ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آسمان کے فرشتے جب مسجد کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے مسجدیں ایسی روشن ہو رہی ہوتی ہیں کہ جیسے ہم زمین پر کھڑے ہو کر جب آسمان کو دیکھتے ہیں تو جیسے ستارے کیسے جگمگا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آسمان کے فرشتے زمین والوں کی مسجدوں کو ایسے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محلوں میں مسجد تعمیر کرنے اور انہیں پاک صاف رکھنے کا حضور نے حکم دیا کہ محلے جہاں انسان رہتا ہے وہاں یہ مسجدیں اسی لیے بنائی جاتی ہیں کہ حضور نے فرمایا، اور مسجد کو پاک صاف رکھنا یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ یعنی یہاں بندہ آئے تو کس اہتمام سے آئے کہ یہ یعنی اس کے کپڑے کتنے پاک ہونے چاہیے، اور پھر وہ مسجد میں ہو تو کوئی کسی قسم کی گندگی اور آلودگی سے اس کے جسم سے یا اس کے کپڑوں سے مسجد آلودہ نہ ہو، اس چیز کا اہتمام کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی مسجدوں کو بچوں سے، پاگلوں سے، مسجد میں خرید و فروخت کرنے، شور کرنے، حد جاری کرنے اور تلواریں ننگی کرنے سے حضور نے فرمایا محفوظ رکھو، یعنی یہ کام مسجد میں نہیں ہونے چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آ کر مسجد میں ہی شور کریں گے، کہ جن کی کہیں نہ سنی جاتی ہو تو وہ مسجد میں آ کر ہی وہ شور کرتے ہیں اور بعض ہر ایک دوسرے سے الجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسجد میں شور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسجد میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے اور آمین جیسے کہ دعا ہے۔ اب اکثر ہمارے یہاں آمین کہنے میں بھی لوگوں کی آواز جیسے نہیں نکلتی، یہ اجتماعی جب آمین کہنا چاہیے، تاکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ سارے مل کر آمین کہتے ہیں تو فرشتے ان کی آمین پر آمین کہتے ہیں۔ اور اسی طرح لیکن نماز میں آمین کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آمین اتنی ہلکی آواز میں کہی جائے گی کہ وہ فرشتے بھی کیونکہ نماز میں وہ آمین سے ان کی موافقت ہو جائے، تو یہ ہمیں کہا گیا۔ تو مسجد میں خرید و فروخت کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، اور پاگلوں سے بھی مسجدوں کو بچانے کا حضور انہیں حکم دیا۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی مسجدوں میں تسبیح سے مراد کیا ہے؟ تو اس سے مراد علماء نے کہا یہ نمازیں ہیں۔ مسجد میں کیونکہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں تو صبح کی تسبیح، اس سے مراد فجر
اور فرمایا شام سے مراد ظہر عصر مغرب عشاء کی نمازیں مرادیں ہیں، کہ جیسے فرمایا نا کہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کہ ان میں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یعنی مسجدوں میں 5 وقت کی نمازیں ہوتی ہیں اور لوگ اس کو ادا کرتے ہیں۔ اور ایک یہ بھی بات یاد رکھیے گا، یہ حدیث پاک بھی ذہن میں رہے کہ جو مسجد میں آتے ہیں ان کی کیا شان ہے، کہ جو مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح یا شام مسجد میں گیا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کا اہتمام کرے گا کہ جب بھی وہ صبح و شام کو جائے۔ یعنی کیا شان ہے اس مومن کی کہ جو مسجد میں صبح و شام یعنی 5 وقت آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کی جنت میں مہمانی کا اہتمام کرے گا۔ تو ہمیں یہ کتنی بڑی شانیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہوئی ہیں، تو کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے ارشاد فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا فرمائے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں جو سب سے پہلا لفظ اللہ نے فرمایا رجال، مرد، اس آیت میں فرمایا کہ جو نور سے، یہ پیچھے سے چل رہا ہے، جیسے کل ہم نے سنا تھا اللہ نور السماوات، اب یہ آیت اسی سے جڑتی جا رہی ہیں، ساری آیتیں پیچھے سے ملیں گی۔ فرمایا کہ اس آیت میں نور سے مراد یعنی نور سے ہدایت حاصل کرنے والوں کے چند اللہ نے ظاہری اور باطنی اعمال ذکر کیے۔ فرمایا کہ جو نور سے، جو اللہ کا نور ہے، کل میں اس کو بیان کر چکا تھا، تو فرمایا جو اللہ کے نور سے ہدایت حاصل کرنے والے، فرمایا یہ وہ مرد ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد اور اس کے قلبی لسانی ذکر، اور فرمایا نماز کے اوقات پر مسجد میں حاضری سے اور نماز قائم کرنے اور انہیں وقت پر ادا کرنے سے اور زکوٰۃ کو وقت پر دینے سے غافل نہیں کرتی۔ تو یہاں سے ان لوگوں کی اللہ نے شان بیان کی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں بازار میں تھا اور مسجد میں نماز کے لیے اقامت کہی گئی، تو آپ نے دیکھا کہ بازار والے اٹھے اور سب نے اپنی دکانیں بند کر دی اور وہ مسجد میں داخل ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر جو فاروق اعظم کے بیٹے ہیں فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ بازار والے سارے مسجد میں آ گئے، تو کہتے ہیں یہ دیکھ کر میں نے کہا رجال اللہ تلہیہم، کہ یہی وہ مرد ہیں کہ جن کی اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے، یعنی وہ صحابہ کی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ وہ صحابہ کرام کہ جو تجارت کرتے تھے، لیکن جب نماز کی اقامت اور اذان کی آواز آ جائے تو کاروبار کو چھوڑ کر وہ مسجد میں نماز کی اہمیت ان کے نزدیک اتنی ہوتی تھی، اللہ اکبر، کہ تجارت، کاروبار اور دکانداری سے بڑھ کر انہیں اللہ کا ذکر کرنا زیادہ محبوب ہوتا تھا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کا بتایا گیا۔ لیکن اب ہمارے مسلمانوں کا، ہم سب کا حال یہ ہے کہ دکان مسجد کے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ جن کی مسجد کے پاس دکانیں ہیں لیکن وہ نماز کے ساتھ وہ باجماعت نماز ادا کرنا یہ کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں مسلمان ان چیزوں سے اب دور ہو رہے ہیں، اور بعض تو اس خطرے سے بھی، اس اندیشے سے بھی مسجد میں نہیں آتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں مسجد میں جاؤں تو گاہک اسی وقت آئے، اور میں مسجد میں ہوں اور گاہک پیچھے سے چلا جائے۔ تو یہ وہ اللہ پر بھروسہ نہ ہونا، یعنی اللہ پر توکل نہ ہونا کہ جو رزق دینے والا ہے، جس نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، یہ آج مسلمانوں نے نماز کی اہمیت کو چھوڑ دیا اور وقت پر جماعت پر نماز ادا کرنے کو چھوڑ دیا، وقت پر
اور جماعت سے نماز ادا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اتنی احادیث مبارکہ ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے دو حدیث مبارکہ رکھتا ہوں کہ سنیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کامل وضو کیا، یعنی گھر سے وضو کیا، گھر پر اس نے اہتمام سے اپنا اچھی طریقے سے وضو کیا، میرے آقا کہتے ہیں پھر وہ فرض نماز کے لیے چلا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو اسے انعام اللہ کی طرف سے یہ ملتا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور اسی طرح جو نہیں آتے، جن کے لیے بھاری ہے نمازیں پڑھنا، ان کے لیے میرے آقا نے اپنے غصے کا اظہار کس طرح فرمایا۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین پر سب سے زیادہ گرا نماز عشاء اور فجر ہے، اور فرمایا کہ وہ جانتے کہ ان میں کیا ہے، یعنی منافقین پر یہ دو نمازیں بہت بھاری ہیں، یعنی فجر اور عشاء پڑھنا۔ اور ہم بھی دیکھ لیں تو فرمایا کہ اگر حضور فرماتے وہ جانتے کہ یہ فجر اور عشاء کی نماز میں کیا ہے تو فرمایا وہ گھسیٹتے ہوئے بھی آتے، یعنی اگر وہ چل نہ سکتے تو وہ اپنی سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے بھی مسجد میں آتے اور نماز پڑھتے۔ پھر میرے آقا نے کیا فرمایا، فرمایا بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں، پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو کہ جن کے پاس لکڑیوں کے گھٹے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں کہ جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، فرمایا کہ ان کے گھر اور ان پر آگ سے جلا دوں، یعنی ان کو ان کے گھر کے ساتھ ہی میں جلا دوں۔ یعنی اتنے غضب کا حضور نے اظہار فرمایا کہ یعنی وہ جو نماز کے لیے نہیں آتے ان کے گھر کو میں جلا دوں ان کے ساتھ۔ تو یہ یعنی اہمیت بتائی گئی۔ اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا، یعنی جو رجال لا تلہیہم، جن مردوں کا اللہ نے ذکر کیا کہ مرد یہی ہیں، تو فرمایا کہ وہ مرد کون سے ہیں، تو وہ نماز کا میں آپ نے سن لیا۔ اب فرمایا کہ وہ زکوٰۃ کا جب وقت آ جائے تو زکوٰۃ کو اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تعریف بھی کی ہے۔ ایک مقام پر قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے اچھے کام کیے، نماز قائم کی، زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے یہ سن لیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس کے مال کا شر اس سے چلا گیا، اور جو نہیں دے گا تو اس کا شر اس کے پاس باقی رہے گا، اب وہ اسے تباہ کر دے، برباد کر دے۔ تو اس لیے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر ایک اور بات علماء نے لکھی کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ بطور خاص اللہ نے مردوں کا ذکر کیا، تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ عورتیں جو ہیں ان پر جماعت اور دیگر نمازیں کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آنا لازم نہیں ہے۔ اگر لازم ہوتا تو اللہ عورتوں کا بھی ذکر کرتا، لیکن اللہ نے مردوں کا کہا کہ وہ وقت پر اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہاں سے علماء نے یہ بات مسئلہ نکالا کہ عورتیں ان کے لیے گھر میں نماز پڑھنا یہ زیادہ فضیلت ہے، اور اس کے لیے حدیث پاک بھی سن لیجئے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھے، نہ ان کے لیے عیدین ہے، نہ جمعہ ہے، نہ 5 نمازیں کہ وہ مسجد میں نماز پڑھے گی، بلکہ وہ گھر میں نماز پڑھے گی۔ اس کے لیے حدیث پاک میں آپ کے سامنے ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا دالان یعنی بڑے کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یعنی کسی کا گھر ایسا ہو کہ اس کا دالان یعنی بڑا کمرہ بھی ہو، صحن بھی ہو جس میں آسمان نظر آتا ہو، تو میرے آقا فرماتے ہیں عورت کا دالان یعنی بڑے کمرے میں نماز پڑھنا صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور فرمایا کوٹری میں نماز ادا کرنا دالان میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔ یعنی عورت کتنی پردے میں اہتمام سے نماز ادا کرے گی، یہاں سے یہ بات
ارشاد فرمائی گئی۔ اور اس آیت کا آخری بات جو اللہ نے مردوں کی تعریف کرتے ہوئے وہ ارشاد فرمائی کہ یخافون، کہ وہ ڈرتے ہیں۔ کس سے ڈرتے ہیں؟ تو فرمایا وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ قیامت کا دن ایسا دن کہ اللہ نے خود بتا دیا کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گے، یعنی وہ فرما بردار بندے کہ جو اللہ کا ذکر اور اس کی فرما برداری میں نہایت مستعد رہتے ہیں اور عبادت کی ادائیگی میں سرگرم رہتے ہیں، حسن عمل کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان مردوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ فرمایا کہ وہ اس دن سے بھی ڈرتے رہتے ہیں، کہ فرمایا کہ وہ یہ اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری عبادت قبول ہوئی یا نہ ہوئی، اور فرمایا انہیں یہ بھی خدشہ لگا رہتا ہے کہ وہ عبادت کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہم سے عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیے کہ یہ وصف ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن آنکھیں الٹ جائیں گی اور دل الٹ جائیں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ دلوں کا الٹ جانا یہ ہے کہ شدت خوف اور اضطراب سے قیامت کے دن ایسی کیفیت ہو جائے گی کہ دل جو ہے بندے کا الٹ کر اس کے گلے تک آ جائے گا۔ وہ قیامت کا وہ منظر جو ہوگا، فرمایا نہ باہر نکلے گا اور نہ نیچے اترے گا، اور فرمایا آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کفار کے دل کفر و شرک، یعنی جو دنیا میں تھے تو ہر وقت شک میں رہتے تھے اور کفر کی غلاظت میں رہتے تھے، فرمایا قیامت کے دن ان کی آنکھیں جو الٹ جائیں گی، اس سے مراد یہ ہے کہ پھر قیامت کے دن انہیں ایمان بھی آ جائے گا اور یقین بھی آ جائے گا، اور ان کی آنکھوں سے پردے اللہ ہٹا دے گا کہ جو دنیا میں اللہ کی باتوں میں شک کرتے تھے کہ ایسا ہوگا بھی نہیں ہوگا، قیامت ہوگی نہیں ہوگی، حساب کتاب ہوگا نہیں ہوگا، کہا سارے پردے ہٹ جائیں گے قیامت کے دن۔ اور فرمایا لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے، یعنی اللہ کے مقبول بندے اور ان نیک کاموں میں اس لیے مشغول ہوتے ہیں، فرمایا کہ انہیں اللہ سے یہ امید بھی ہے کہ قیامت کے دن ہمارا رب ہمیں بہتر ثواب عطا کرے گا، اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کو صرف فضل اللہ اپنا نہیں عطا کرے گا، بلکہ فرمایا کہ اپنے فضل سے مزید اللہ قیامت کے دن انہیں عطا کرے گا۔ اور اللہ رب العالمین کی ذات تو وہ ہے کہ فرمایا کہ وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے، تو قیامت کے دن بھی وہ بے حساب رزق عطا کرے گا اور دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو زندگی کا مقصد ہے، جو زندگی کی سانسیں باقی ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو آج ہم نے رجال وہ مرد کہ جن کی اصل مرد یہی ہیں کہ جن کی تعریف تو نے سورہ نور میں کی، اے اللہ ایسا مرد ہمیں بھی بننے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب کریم ہم سب کی نماز اشادہ کرنا، درود و سلام پڑھنا، درس قرآن سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولائی کریم ہمیں بہترین انداز میں سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، قرآن کا نور عطا کر دے، قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، اے اللہ با عمل با اخلاق با حیا با کردار بنا دے۔ ہمارے اندر جتنی غلاظت ہے ہمارے باطن میں، اے اللہ دل میں ظاہر میں، اللہ تو ساری غلاظتیں ساری برائیاں ہم سے دور کر دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے اور تیرے محبوب کو پسند آ جائیں یا رب العالمین۔ قرآن حکیم کے فیضان سے ہماری زندگیوں میں نور عطا کر دے۔ اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں جس کی جو مراد ہو، اللہ قرآن پاک کی برکت سے سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔